ہور وہ ہیں جنہوں نے جہنم سے جنت کا سفر صرف کچھ گھنٹوں میں اس طرح سے طے کیا کہ ہور سے ہور علیہ السلام بن گئے۔ ہور جن کا روضہ کربلا سے لگ بھگ 6-7 کلومیٹر دور ہے، جبکہ ان کی شہادت کربلا میں ہوئی تھی، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی ماں ان کی لاش کو دفنانے کے لیے ان کے محلے لے کر جا رہی تھیں، لیکن کربلا سے کچھ دور جانے کے بعد ان کا لاشا آگے نہیں بڑھا اور جس مقام پر ان کا جنازہ رک گیا ان کو وہیں دفن کیا گیا اور وہیں پر آج ان کا یہ روضہ موجود ہے۔ ہور جو کہ پہلے بنو امیہ کے لعنتی خلیفہ یزید ابن معاویہ ملعون کی فوج میں کمانڈر کی پوسٹ پر تھے، اور جب امام حسین مکہ سے ہجرت کر کے عراق میں کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو یزید کے آرڈرز پر ہر اور ہر کی 1000 سولجرز کی فوج نے امام حسین کا راستہ روکا اور کوفہ جانے سے روک دیا اور پھر امام کو کربلا کی طرف گھیر کر لائے۔ یہ ہر وہ ہے جو پورے کربلا کے واقعے میں 9 دن یزید کی فوج کے ساتھ رہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے 7 محرم کو امام حسین اور امام کے گھر والوں پر پانی بند کیا، لیکن اس سب کے باوجود بھی ہمیشہ حق کو تلاش کرتے رہے، کیونکہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہر انسان کو دی ہے، جس کا نام عقل ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روز عاشور یعنی 10 محرم کی صبح اس ملعون لعنتی یزید کی ناحق اور ناجائز فوج کو چھوڑ کر حق پر آ گئے، اور آئے بھی اس طرح کہ اپنے بیٹے جس کا نام علی تھا اس کو حکم دیا کہ میرے ہاتھوں کو میرے گردن کے پیچھے باندھ دو اور میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دو اور میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے حسین کے پاس اس طرح سے لے کر جاؤ جیسے کسی مجرم کو لے کر جاتے ہیں۔ تو ان کے بیٹے نے ایسا ہی کیا، اور جب یہ حسینی خیموں کے پاس پہنچے تو ان کے بیٹے نے ایک تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ تو ہر نے سوال کیا کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ بابا، علمدار کربلا ابو الفضل العباس ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ تھوڑا اور آگے بڑھے تو بیٹے نے دوبارہ کہا، اللہ اکبر۔ ہر نے پھر سوال کیا تو بیٹے نے بتایا کہ بابا، شبیہ رسول حضرت علی اکبر آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اور تھوڑا آگے بڑھے تو ان کے بیٹے نے 3 بار تکبیر کہی، تو ان کے آنکھ پر پٹی بندھی تھی، تو انہوں نے پھر سے سوال کیا کہ بیٹا بار بار تکبیر کیوں کہہ رہے ہو؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ اے بابا، اب تو خود فاطمہ زہرا کا لال حسین ابن علی آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر ہر آگے بڑھے اور حسین کے قدموں میں خود کو گرا دیا، اور پھر جب حسین نے ان کو اپنے قدموں سے اٹھایا تو ہر سے ہر علیہ السلام بنا دیا۔ پھر ہر نے اپنی غلطیوں کو اس طرح سے سدھارا کہ حق پر جان قربان کرنے والوں میں سب سے پہلے شہیدوں میں سے ایک بنے اور قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گئے ایسے لوگوں کے لیے جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں، جو یزید اور یزید جیسے باطل حکمرانوں کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں اور جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ایسے لوگوں کے پاس وقت ہے کہ ہر کی طرح حق کو پہچان لیں اور جان لیں کہ حق صرف علی کے ساتھ تھا اور علی حق کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کو بھی گمراہی سے نجات مل سکتی ہے۔ لیکن اللہ ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتا جب تک انسان خود سے کوشش نہ کرے اور خود سے ہر کی طرح حق کو تلاش نہ کرے۔ ہر کے بارے میں میر انیس لکھتے ہیں، کیا جلد گیا سوئے ارمدار فنا سے، کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے۔ ویسے تو حضرت ہر امام حسین کے قافلے میں شامل ہونے والوں میں سب سے آخر میں شامل ہوئے، لیکن امام حسین کے صدقے میں جنت پانے والوں میں سب سے پہلا نام انہی کا